خوش آمدید ایک بار پھر جناب قبلہ مفتی سہیل احمدی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک الحمدللہ۔ ہیں؟ آخری سحر دوسرے عشرے کی۔ جی جی بالکل پتہ ہی نہیں چلا اور یکدم دوسرا عشرہ ہم سے رخصت ہونے کو ہے۔ اب تو بس آخری اشرات آ کر آتے ہیں تو بس پھر تو اب یہ ٹرین بہت تیزی سے بھاگ جی رہی ہاں جی ہاں ہے جی ہاں جی اپنے اسٹیشن کی جانب۔ ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت فرمائے اور اسی طرح ہمت کے ساتھ آپ کو، کیونکہ ڈرائیونگ سیٹ پر آپ ہیں اللہ اکبر، اللہ اور پھر اکبر، آپ کی توفیل ہم سب کو اسی طرح ہمت کے اللہ ساتھ کام اکبر، کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ۔ اور یہی دعا کرتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سب سے بڑی بات یہ جی ہے، ورنہ یہ ساری پھر دنیاوی کامیابیاں اور یہ سب پھر بہت ثانوی سب فارغ ہو جائے گا، بیکار ہو میں جائے گا۔ سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ دعا اس لیے بہت اچھی ہے کہ اس سے مالکان کو بھی فائدہ ہوگا، پورے اسٹاف کو بھی فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے نا تو پھر وہ مقبول عام و خاص ہو جاتی ہے۔ انشاءاللہ، واہ واہ، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ قبلہ یہ فیصل آباد سے سوال ہے، مختلف بیماریوں اور پریشانیوں کے لیے ہم مختلف وظائف و دعائیں پڑھتے ہیں، کیا کوئی ایسا وظیفہ بھی ہے جو ہر بیماری اور ہر پریشانی کو دور کر دے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ یہ ہماری بہن بڑی سمجھدار ہیں۔ جی جی اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ بیماریاں ہیں تو علاج کروائیں۔ صحیح یہ میں دوا عرض کر رہا ہوں، صحیح کیونکہ آپ بیمار ہوں گی، علاج نہیں کروائیں گی تو ذہنی طور پر ٹینشن رہے گا آپ کو، کبھی یہاں تکلیف کبھی یہاں تکلیف۔ اسی طریقے سے پریشانیاں ہیں تو اس کا ریزن تلاش کریں کہ ان پریشانیوں کی وجہ میری اپنی مسٹیکس تو نہیں ہیں، اپنی غلطیاں تو نہیں ہیں۔ صحیح میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ یہ توکل کے بارے میں ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اونٹ کی رسی باندھو، اس کے بعد توکل کرو۔ صحیح جی آپ اپنی گاڑی کو لاک کریں، جو بھی ریکوائرمنٹس ہے وہ پوری کریں، اس کے بعد توکل کریں۔ یہ نہیں کہ آپ نے لاک کھلا چھوڑا ہوا ہے توکل کرنے بیٹھ جی گئے، یہ توکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے بیمار ہیں، علاج کروائیں پھر توکل کریں۔ ایک واقعہ بڑا عجیب و غریب ہے کہ اللہ کے ولی، اور غالباً جو ہے وہ ان کے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام بھی آتا ہے، کسی اور کا نام بھی آتا ہے، تو بہرحال مختلف روایات ہیں۔ تو وہ اللہ کے ولی ایک جگہ پر پہنچے تو ایک جانور کنویں سے پانی پی رہا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جیسے ہی اس جانور نے پانی پیا وہ پانی نیچے چلا گیا، اور اس اللہ کے ولی نے سوچا کہ میں انسان ہوں، مسلمان ہوں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، میرے لیے پانی نیچے چلا گیا۔ اتنے میں دوسرے اللہ کے ولی آئے اور انہوں نے یوں دیکھا تو پانی اوپر آ گیا۔ تو فرمایا کہ بھائی اگر آپ صبر کرتے ہیں نا، توکل کرتے، توکل نام لینا بہت آسان ہے، توکل کرتے تو یہ پانی لبا لب ہو کر آپ کے منہ کو پہنچ جاتا ہے۔ تو توکل کرنے والا ہونا چاہیے۔ اچھا، دوسرا یہ کہ میری یہ بہن جو ہے ایسی کی چاہ رہی ہیں جسے ہم کہتے ہیں ماسٹر کی، جس سے ہر تالا کھل جائے۔ جی، تو سب سے پہلے تو میں ان سے عرض کروں گا کہ ماسٹر کی جو ہے نماز ہے، نماز پڑھیں اور اپنی زبان سے، اپنے وجود سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، صحیح کسی کا دل نہ دکھائیں۔ یہ ماسٹر کی ہے، آپ اسے کر کے دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنے فوائد عطا فرماتا ہے۔ جب بندہ چلتے چلتے کسی کو خوشی پہنچاتا ہے، کسی کے راستے کی اذیت دور کرتا ہے، چلتے پھرتے کسی کو خوش کر دیتا ہے نا، اور ان کی جو مظلوموں کی دعائیں لگتی ہیں، مظلوم جب دعا کرتا ہے نا تو آسمان یعنی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کے درمیان کوئی ہڈلز نہیں ہوتی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹلی اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے۔ تو یہ دعائیں بھی لینے کی کوشش کیا کریں۔ اب جو میں وظیفہ عرض کر رہا ہوں نماز کے علاوہ، وہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا ہوا ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں بتا رہے، ہم نبی علیہ السلام کی بات کو آگے پہنچا رہے ہیں جو انہوں نے اپنی امت کے لیے تعلیم ارشاد فرمائی۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اچھا، اس کئی احادیث کریمہ ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کسی بیمار کی جو ہے وہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے، آپ نے یہ دعا پڑھی۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی پریشانی کا مرحلہ آ گیا تو آپ نے یہ دعا پڑھی۔ کوئی صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ کچھ رزق میں کمی ہے یا کسی اور چیز کی شکایت کی تو یہ دعا پڑھی۔ یعنی ایک ایسی دعا ہے کہ جو ہر کام میں، ہر پریشانی میں پڑھی جا سکتی ہے، اور چونکہ میرے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے نکلی ہے تو انشاءاللہ اس کے فوائد بھی اتنے ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ دعا ہے، میں اسے توڑ کے پڑھ رہا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک ساتھ ملا کر پڑھوں گا تاکہ آپ سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں، اسے یاد کر لیں، اسے لکھ لیں۔
اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. شرری ہے جی شرری من شر ما خلق. جی. میں اللہ کے احکامات کاملہ. اچھا یہ بنتا ہے کلمات کاملہ، لیکن احکامات دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. میں اللہ تعالیٰ کے احکامات یا کلمات تامہ کے ذریعے ہر مخلوق کے شر کی پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں. صحیح. یہ دعا جو ہے آپ کم از کم صبح اور شام میں صبح جب اٹھیں، نماز پڑھ چکے ہوں یا جو بھی وقت ہو، آپ صبح کے وقت اس سے کنسنٹریشن کے ساتھ ذرا بیٹھ کر اور قبلہ رو ہو کر کوشش کریں، یہ دعا پڑھیں. یہ دعا کم از کم 7 مرتبہ پڑھیں، 7 times. اول آخر 3 بار درود شریف. اور عشاء کی نماز کے بعد جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں، جب آرام کا ارادہ ہو، تو اس سے پہلے کوشش کریں کہ باوضو ہو جائیں. نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، باوضو ہو کر اس کا فائدہ جو ہے ڈبل ہو جاتا ہے. صحیح ہے. جی تو باوضو ہو کر یا باوضو نہیں ہے تو تب بھی جائے نماز پر بیٹھ کر قبلہ رو ہو کر، یا کہیں پر بیٹھے تو قبلہ رو ہو جائیں، یہ مناسب ہے. اور یہ 7 مرتبہ پڑھیں اول آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ. انشاءاللہ یہ صرف اس بہن کا معاملہ نہیں، جن ہمارے بھائیوں کا، ماؤں بہنوں کا، بیٹیوں کا، جن کا بھی معاملہ ہو، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں. یہ عام اجازت ہے نماز کی پابندی کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کام میں آپ کی کفایت فرمائے گا کہ آپ کلمات تامہ کے ذریعے ہر مخلوق کے شر سے پناہ چاہ رہی ہیں. سبحان اللہ. اور دوسرا یہ غفور کا معنی ہے گناہ مٹانے والا، یا غفور، اس کو کثرت سے پڑھیں. جب بھی فارغ وقت ہو اور آپ کا جی مائل ہو اس کو پڑھیں. میں آپ کو کہوں کہ جو استغفار ہے نا، اگر وقت ہے تو 1 منٹ اگر ہے تو میں بتا دوں. جی قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. امام محمد ابن سیرین علیہ رحمہ کے پاس ایک شخص آیا، حضور رزق کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو. کسی نے کہا حضور اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کرو. فرمایا کسی نے کہا کہ حضور روزی میں کمی ہے، فرمایا استغفار کرو. کسی نے کہا حضور جو بھی آ رہا ہے آپ اس کو کہہ رہے ہیں استغفار کریے. یہ کیا بات ہوئی، ایک ہی وظیفہ؟ کہا میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار کیجئے. نمبر 1 انہو کان غفارا، وہ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا. نمبر 2 یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا. نمبر 3 ویمددکم باموال، تمہارے مال میں، رزق حلال میں اضافہ فرمائے گا. وبنین، باموال وبنین، تمہاری اولاد اگر نہیں ہے تو اولاد بھی ہوگی، اور اولاد میں اضافے کی چاہت ہے وہ بھی فرمائے گا انشاءاللہ. سورہ نوح میں آپ کو مل جائے گی. یہ 3 سے 4 آیات ہیں، اس کو پڑھ لیجئے. جزاک اللہ، بہت نوازش اللہ، بہت شکریہ جناب قبلہ مفتی فضل اندوزی صاحب. ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا نعتیہ مقابلہ ہوگا. نعت خواہ حضرات تشریف لے آئے ہیں.